بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے ماں باپ انتہائی غریب تھے اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وسائل کی کمی کے باعث وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے سے قاصر تھا۔ خود غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے غریبوں کے درد سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب گاؤں کی غریب لوگوں کو مفلسی کی حالت میں بنا علاج کے مرتے دیکھتا تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور ان غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ بوڑھے ماں باپ کی حالت کو دیکھتا تو اسکول سے آتے ہی ان کے ساتھ کام میں جٹ جاتا۔ آخر وہ دن آیا جب ماں باپ کے وسائل اسے تعلیم دلانے کے لیے ختم ہو گئے تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھا اور اسکول چھوڑ دیا۔ دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت جوئی میں لگا رہتا اور ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتا۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب اس کے ماں باپ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے پیسے نہ تھے کہ علاج کروا سکتا۔ پیسوں کی بھیک مانگنے گاؤں کے چودھری کے پاس پہنچا، لیکن اس نے اسے حقیر جان کر اپنی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ وہ ننھا لڑکا آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتا، جیسے کہہ رہا ہو، اے مالک، میں تیری رضاؤں میں راضی ہوں، میں ان تکلیفوں کو تیری رضا اور امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہوں۔ آخر وہ ننھا لڑکا اپنے ماں باپ کو لے کر شہر کے کسی ہسپتال میں پہنچا۔ اتنے پیسے تھے نہیں کہ علاج کرواتا۔ ڈاکٹر سے روتے بلکتے التجائیں کرتا رہا، لیکن ہسپتال کے باشندوں نے دھکے دے کر ہسپتال سے باہر نکال دیا اور اس کی ماں باپ وہیں اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ اس وقت اس ننھی جان پہ کیا بیتی ہوگی؟ اگر میں اپنے الفاظ سے اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہوں تو میرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے جذبات کو بیان کر سکوں۔ روتی بلکتی سسکتی صداؤں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی کمزور لاشوں کو لے کر گاؤں پہنچا اور ایسے ہی گمنام انسانوں کی طرح اس کے ماں باپ کے جسموں کو خاک سپرد کر دیا گیا۔ غموں کا پہاڑ ٹوٹ جانے کے باوجود اس نے اپنے رب سے شکوہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ارادہ کر لیا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ پھر اس نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہر شخص پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا۔ وہ بچہ اسکول سے آتے ہی 20 روپے کی برف خریدتا اور بالٹی میں پانی بھر کر اس میں برف ڈال دیتا اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر 25 روپے کا ایک گلاس فروخت کرتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے پیسوں کی سیونگ کرتا رہا۔ وقت کا بہت تیزی رفتاری سے چلتا رہا اور ان 25 پیسے سے کی گئی زندگی کے آغاز اور زمانے کی ٹھوکروں نے اسے ملک کا ایک مایہ ناز برین سرجن بنا دیا اور خود کو غریبوں کی خدمت میں وقف کر دیا اور شہر میں ایک بڑا ہسپتال بنایا اور ہر مستحق فرد کے لیے مکمل فری علاج کرتا اور اپنے مریضوں سے بہت پیار کیا کرتا اور ان سے کہتا کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ پھر اچانک قدرت نے اسے ایک ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ کا وہ لاچار منظر سامنے آیا جو برسوں پہلے ہوا تھا۔ ایک دن گاؤں کے اس چودھری کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں شہر کے ایک ہسپتال میں لایا گیا۔ اس کی برین میں رسولیاں تھیں اور اس کے پاس زندگی کے چاند گھڑیاں تھیں۔ چودھری اپنے بیٹے کو لے کر مارا مارا پھرتا رہا۔ علاج کے لیے اتنے پیسے مانگے جاتے کہ چودھری کے پہنچ سے باہر تھے۔ آخر کسی نے بتایا کہ فلاں ہسپتال میں جاؤ، وہاں ایک ڈاکٹر بہت نیک انسان ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ وہ چودھری آخر اسی نوجوان کے ہسپتال کی چوکھٹ پہ پہنچا جس کو اس چودھری نے برسوں پہلے اپنی چوکھٹ سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ پر چودھری کو یہ خبر نہ تھی کہ آج اللہ نے اس کو اسی نوجوان کی چوکھٹ پہ بے یار و مددگار لا کر کھڑا کیا۔ چودھری کو دیکھتے ہی اس رحم دل نوجوان ڈاکٹر نے پہچان لیا، حوصلہ دیا کہ اللہ نے اگر آپ کے بچے کی زندگی لکھی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا اور 8 گھنٹے کے کامیاب آپریشن کے بعد وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر آیا اور چودھری کو مبارکباد دی۔ چودھری بے اختیار ڈاکٹر سے لپٹ گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ ڈاکٹر حوصلہ دیتے ہوئے اپنے سٹاف ممبر کی طرف مڑا اور ان سے چپکے سے کہہ دیا کہ ان صاحب سے کسی طرح کے اخراجات کی ڈیمانڈ نہ کرنا، بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کرنا۔
चौधरी इस नेक दिल डॉक्टर के हुस्न सलूक से इतना मुतासर हुआ कि गांव वापस आकर हर शख्स से इस डॉक्टर की मोहब्बत व खलूस का किस्सा बयां करता, लेकिन इसको ये खबर ना थी कि ये वही नौजवान था जिसको ठोकरों से अपने दरवाजे से बाहर धक्के देकर निकाला था। वो नौजवान डॉक्टर ऑपरेशन के बाद सीधा मस्जिद गया और रब की बारगाह में यूं अर्ज गुजार हुआ, या अल्लाह, तू जानता है मैं तेरी रज़ा की खातिर तेरे बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तेरी रज़ा की खातिर उनके काम आता हूँ। तू मुझसे राज़ी हो जा, तू मेरे वालिदैन से राज़ी हो जा और मेरे इस अमल को मेरे लिए रोज़े क़यामत बख्शिश बना दे, आमीन। दोस्तों ऐसे होते हैं डॉक्टर्स। आजकल हमारे डॉक्टर्स को न जाने क्या हो गया है कि वो गरीब इंसानों की खालें उतारते हैं, लेकिन इस नौजवान रहमदिल इंसान जैसे डॉक्टर्स भी ज़रूर दुनिया में मौजूद होंगे। काश हमारे डॉक्टर्स में भी इस रहमदिल इंसान जैसा डॉक्टर मौजूद हो जो दूसरों के दुख दर्द को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर समझकर उन्हें दूर कर सके।